انسان جو ہے وہ خیال سے مرکب ہے. انسان کی زندگی نہ آکسیجن پر قائم ہے، نہ پانی پر قائم ہے، نہ انسان کی زندگی ہوا پر قائم ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی اگر ہوا پر قائم ہوتی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو یہاں کوئی آدمی مرتا ہی نہیں. بھئی ایک گھر میں ایک آدمی مر گیا، 10 آدمی اور رشتہ دار ہیں، ان 10 آدمیوں کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. کیا اس گھر میں سے آکسیجن ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس گھر میں ہوا نہیں رہی؟ کیا اس گھر کا پانی ختم ہو گیا؟ یا آسمان ٹوٹ پڑا، زمین کیا کہتے ہیں تالاب بن گئی؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی مر گیا. اگر آکسیجن کے اوپر زندگی ہوتی تو گھر میں تو آکسیجن موجود ہے. اگر ہوا کے اوپر زندگی قائم ہوتی تو گھر میں سے ہوا تو ختم نہیں ہو گئی. اگر زندگی کا دار و مدار پانی پر ہوتا تو گھر میں تو ٹینکر بنے ہوئے پانی کے. تو صاف مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار جس طرح سمجھا جاتا ہے آکسیجن پر ہے، اس پہ ہے، اس پہ ہے، یہ بات غلط ہے. تجربہ جو ہے اس کی نفی کرتا ہے. اب مریض جاتے ہیں اسپتالوں میں، ان کو آکسیجن دے دی جاتی ہے، گلوکوز بھی دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی گلوکوز کے اوپر بھی زندگی کا دار و مدار ہے، مٹھاس کے اوپر. پھر اس کے جب آپ نے اس کو گلوکوز بھی دے دیا، آکسیجن بھی دے دی، وہ مر کیوں جاتا ہے بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی جو بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے جو اس کی سانس کا جو توازن بگڑ گیا ہے، وہ مشینوں کے ذریعے عارضی طور پر وہ توازن صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی کی اطلاعات اسے فراہم نہ ہو تو آپ کتنی آکسیجن اسے لگا لیں، کتنے ہی گلوکوز اس کے جگہوں میں ڈال دیں، آدمی نہیں جیے گا، مر جائے. تو اب یہ موت حیات کا جب مسئلہ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ موت بھی ایک انفارمیشن ہے، زندگی بھی ایک انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کا جو سورس ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ایک مجبوری ہے کہ انفارمیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن یہ کہنا ہے، بات تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے. اللہ نے کون سا ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو انفارمیشن مل رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ زندہ ہے؟ یہ کتنا وقت ہے بھائی؟ نہیں، ہمیں کتنی دیر کرنا؟ آدھا گھنٹہ؟ کتنا دیر ہو گئی؟ ہو گئے؟ اچھا 15 سے. یہ ایسا مضمون ہے، یہ تو سائرات بولتے رہو، اور سننے والے کی بھی دلچسپی اور بولنے والے کی بھی. اچھا، آدمی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے، اور علماء روحانیت بھی بتاتے ہیں کہ آدمی جب پیدا ہوا زمین پر تو اس کا ایک معمولی سا شعور اسے حاصل تھا. کپڑے پہننے کا اسے پتہ نہیں تھا، کھانے کا اسے پتہ نہیں تھا، گھر بنانے کی اسے کوئی تمیز نہیں تھی. زمین پر وہ آ گیا اور اس نے جڑیں پتے، اسے انفارمیشن ملی کہ کچھ کھاؤ، تو اس نے کہا کیا کھاؤ؟ اب جو چیز اس کے سامنے اس نے اٹھا کے کھا لی. جیسے بکری پتے کھا لیتی، گائے بھینسیں گھاس پھوس کھا لیتی ہے، انسان نے بھی پتے کھا لیے، جڑیں کھا لی، اور اس کی وہ جو اشتہا تھی بھوک کی وہ رفع ہو گئی. پھر اس کا گلا خشک ہوا، اس کو اندر تراوٹ کی ضرورت ہوئی، تو پانی بھی تھا، تو اس نے کہا یہ پانی پینے کی چیز ہے، تو اس نے پانی پی لیا. اب دیکھیے سوال یہاں یہ ہے کہ آدم نے پہلی مرتبہ پتے کیوں کھائے؟ آدم نے پہلی مرتبہ پانی کیوں پیا؟
یہ سوال کیوں پیا؟ بھائی جہاز میں آدمی پیدا ہوا تو اسے پتا تو نہیں تھا کہ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، کھانے کے لیے پتے ہوتے ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، کیوں پیا اس سے پانی، کیوں کھائے پتے؟ اس کو انفارمیشن ملی کہ اب وہ آپ کی جو جسمانی نظام ہے، جسمانی مشینری ہے، اس کے اندر اس کو پیسنے کے لیے جو چکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کچھ کھانا چاہیے۔ اب اس نے پتے کو چکھا ہوگا، جو بھی پتا ہوگا۔ اب یہ تھوڑی ہے جو پتے کھانے شروع ہوئے، مثال کے طور پر 10-20 درختوں کے پتے اس نے چکھے ہوں گے، جو اسے میٹھا لگا، اچھا لگا، اس نے کھا لیا۔ پھر اس نے زمین کو کریدا تو وہاں جڑیں نکلی، ممکن ہے کوئی آلو نکل گیا ہو، شکرکندی نکل آئی ہو، یا کوئی اور چیز نکل آئی ہو۔ اب انفارمیشن یہ ہے کہ زمین کو کھودو، یہاں سے کچھ نکلے گا تمہارا کھانے کے لیے۔ وہ زمین کھودی تو جڑیں نکل گئی، تو انسان نے جڑیں کھانی شروع کر دی، اس سے اس کا کھانے کا نظام شروع ہو گیا۔ پھر اس کو جب پیاس لگی تو اس نے وہاں کوئی لکوڈ اور سیال چیز دیکھی۔ اس وقت تو آدم یہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ پانی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نام کیا ہے پانی کا۔ اس نے اس کو چکھا ہوگا، ظاہر ہے۔ جیسے آدمی کوئی پیاسا ہو، جنگل میں ہو، کہیں سے پانی مل جائے تو وہ ایک دم نہیں پی لیتا، پہلے اسے چکھتا ہے، کڑوا تو نہیں ہے، زہریلا تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے۔ اس نے وہ جناب پہلی دفعہ پانی پیا۔ تو جب پہلی مرتبہ آدم نے پانی پیا اور پہلی مرتبہ آدم نے جڑیں کھائیں یا پتے کھائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر یہ اطلاع منتقل ہو گئی کہ آدم ذات زمین پر کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ آدم جب زمین پر تھا تو کھائے پیے بغیر ہی زندہ تھا۔ جب آدم زمین پر پیدا ہوا، ایک دم نے تو اسے کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس تک و دو میں مثال کے طور پر اب بچہ آدم جب یہاں پیدا ہوا ہوگا تو بچے سے ہوا یہ تھوڑی ہوگا کہ ابا آدم جو 7 اٹھ کے اللہ میں نے پھینک دی ہوں گے۔ اب وہ بچے کی نشو و نما بھی ہوتی رہی، ممکن ہے بچہ مٹی چاٹتا رہو۔ اب یہ سانپ سارے جو ہیں مٹی چاٹ کے اپنا نشو و نما ان کی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ سانپ کی خوراک ہی مٹی چاٹنا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کھیل رہا ہو، چاٹ رہا ہو، کھا رہا ہو، اس سے اس کی بھوک رفع ہو گئی۔ لیکن جب اس کے اندر ذرا شعور پیدا ہوا، نشو و نما ہوئی اس کی، تو اس نے کہا کہ یہ مٹی کھانا نہیں ٹھیک ہے، تو پتے کھاؤ، جڑیں کھاؤ، پانی پیو۔ تو انسان کی زندگی میں جو پہلی انفارمیشن یہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ اطلاع، شعوری اطلاع، آدم کی اولاد کو نسل در نسل ملتی رہی، لاکھوں سال تک ایک ہی اطلاع ملتی رہی، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے یہ ایک یقین بن گیا، شعور بن گیا، حالانکہ کھانے پینے کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کھانے پینے سے انسانی زندگی کا تعلق ہے تو 20 سال تک جو آدمی قوموں میں پڑا ہوا ہے اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں صاحب اسے تو غذا دی جا رہی نلکیوں سے، کیا نلکیوں سے غذا دی جا رہی ہے؟ اگر ایک صحت مند آدمی کو آپ وہی غذا کھلائیں جو آپ کوما کے 14 سال کے مریض کو کھلاتے ہیں، کیا انسان کی نشو و نما ہو سکتی ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ بھی انفارمیشن جو اس کے نلکوں کے ذریعے گلوکوز دیا جا رہا ہے یا لیکوڈ تھوڑی سی غذا دی جا رہی ہے، اس کو وہ غذا دی جاتی ہے جو 6 مہینے سال بھر کے بچے کو دی جاتی ہے، اور وہ 6 مہینے اور سال بھر کے بچے کو جو غذا دی جا رہی ہے اس سے نشو و نما اس کی ہو رہی ہے 13 14 15 16 سال کی عمر کے بچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسے ہم غذا فراہم کر رہے ہیں اس کے اندر جو نشو و نما کا جو مشینری ہے، میکانزم ہے، اس میکانزم کو یہ اطلاع فراہم کی جا رہی ہے کہ اس کو پوری غذا مل رہی ہے، اس کی انفارمیشن یہ مل رہی ہے۔ تو انسانی شعور کا جو ارتقاء ہے وہ اس طرح ہوا کہ پہلے آدمی کو خیال آیا کہ پتے کھاؤ، جڑیں کھاؤ، پانی پیو،
پھر اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو پتے تو کہیں بھینسیں بھی کھا رہی ہیں، ہمیں تو زیادہ عقل ہے، تو لہذا پتوں کو پکا کر کھانا چاہیے، گوشت کو ابال کر کھانا چاہیے۔ یہ گوشت کو کچا کھانا جو ہے یہ تو درندگی ہے، تو شیر کھاتے ہیں، میرے میں اور شیر میں کیا فرق ہوا؟ جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے اور شیر میں کیا فرق ہوا، انفارمیشن میں الگ الگ کیا فرق ہے، تو اب اس کا ذہن اس بات پر مرکوز ہوا کہ میری غذا درندوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ اب درندوں سے مختلف غذا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس غذا کو آپ کچا نہ کھائیں، یا اس غذا کو کھانے کا کوئی نیا طریقہ آپ تبدیل کریں۔ جب انسانی ذہن میں غذا کے بارے میں مسلسل اور متواتر ایک ہی اطلاع وارد ہوتی رہی کہ درندے کی غذا میں اور انسان کی غذا میں فرق ہونا چاہیے، تو اس مسلسل اور متواتر اطلاع کی بنیاد پر آگ دریافت ہو گئی۔ اب انسانی شعور کی نشو و نما کا دوسرا رخ شروع ہوا کہ ایک تو کھانا ضروری ہے، دوسرے کھانے کو پکا کر کھانا ضروری ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ پتھر تھے بہت سارے، ان پتھروں سے بچے کھیل رہے تھے، انسانی نسل جب بڑھ گئی تو بچے کھیل رہے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب نے وہ پتھر کو، آپ بھی دیکھیں کہ جب دو پتھر ہوتے تو اس طرح سے آدمی وہ جو پتھروں کو اس طرح سے ٹکرایا ایک دوسرے سے، اس میں سے چنگاری نکلی، نیچے سوکھے پتے پڑے تھے، اس میں آگ لگ گئی۔ بس یہاں سے آگ کا جناب ایجاد شروع ہو گئی۔ اس آگ کی ایجاد سے کتنی ایجادات ہوئی وہ الگ ایک پھر موضوع ہے۔ تو اب شعور انسانی جو ہے اس کا جو ارتقا ہے وہ بھی انفارمیشن اور اطلاعات کے اوپر ہے، اور انفارمیشن اطلاعات پھر وہی مسئلہ آ گیا کہاں سے آتی ہیں۔ مثلا انسان کو یہ خیال آیا کہ مجھے پتے کھانے چاہیے، پتے پہلے سے موجود ہی نہ ہوتے تو آدم کہاں سے کھاتا؟ آدم کو یہ اطلاع ملے کہ مجھے جڑیں کھانی چاہیے، جڑیں پہلے سے موجود ہی نہ ہوتی تو انسان کہاں سے کھاتا؟ آدم کو یہ خیال آیا کہ پانی پینا چاہیے، پانی موجود ہی نہ ہوتا، آدم پانی کہاں سے پیتا؟ تو اب جس کا مطلب یہ ہوا کسی انفارمیشن یا اطلاع کا مظاہرہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے وسائل بھی پہلے سے موجود ہوں۔ اب وسائل کی پھر الگ ایک کہانی شروع ہو گئی کہ وسائل کیسے بن گئے۔ بات وہی ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کتنے ہی اس نے ترقی کر لی ہو، کتنی ہی ایجادات کر لی ہو، لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں جانتا کہ انسان کیا ہے، اور انسان کی زندگی میں حرکات و سکنات کس قانون، کس فارمولے پر قائم ہے۔ اس لیے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ تو غلط ثابت ہو گیا کہ وہ آکسیجن سے آدمی زندہ ہے۔ آکسیجن سے اگر آدمی زندہ ہے تو آدمی تو کبھی بھی نہیں مر سکتا، اس لیے کہ جہاں بھی مرتا ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انسان پانی پر زندہ ہے، 3 حصے پانی ہوتا ہے، تو جب انسان مرتا ہے پانی تو موجود ہوتا ہے، اس کے حلق میں آپ کیوں نہیں ڈال دیتے پانی؟ نلکیاں ڈال دیں اس کے گلے میں، پانی سے بھر دیں اس کا پیٹ، زندہ ہو جانا چاہیے اسے، اگر پانی کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو انسانی زندگی، یہ جو آج کا مضمون ہے، اس کا جو ماخذ ہے یا خلاصہ ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی انفارمیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انفارمیشن اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک اس کے اندر معنی نہ پہنائے جائے، معنی اس وقت تک نہیں پہنائے جا سکتے جب تک اس معنی کا مظہر پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی وسائل نہ ہو۔ مثلا آپ انفارمیشن ہے کہ پانی پیو، اب آپ کے خیال آپ نے معنی پہنا دی کہ مجھے پانی پینا چاہیے، تو مظاہرہ کس طرح ہوگا؟ مظاہرہ اس طرح ہوگا کہ آپ پانی کے پاس جائیں گے، پانی پی لیں گے، لیکن اگر پانی ہی موجود نہ ہو تو انفارمیشن کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ تو انسان خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انفارمیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
اور انفارمیشن میں جب تک وہ معنی نہیں پہناتا انفارمیشن